خوش آمدید۔ ہم سب اپنی جوانی میں کیریئر، گھر، مالیات، ان سب کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اپنے بڑھاپے کے کردار کی منصوبہ بندی کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ آج ہمارے پاس سید رمیز الحسن موسوی صاحب کی کتاب ہے بڑھاپا اور ریٹائرمنٹ کی زندگی ایک نعمت، اور یہ کتاب ایک بہت ہی چونکا دینے والا خیال پیش کرتی ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم کام شاید ریٹائرمنٹ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بالکل، کتاب کا اصل نقطہ یہی ہے۔ معاشرہ جسے فراغت کہتا ہے، کتاب کہتی ہے کہ وہ دراصل زندگی کے سب سے بڑے مقصد کے لیے آزادی ہے۔ آزادی؟ جی، یہ بڑھاپے کو ایک اختتام کے طور پر نہیں بلکہ ایک طرح کی گریجویشن کے طور پر دیکھتی ہے۔ یعنی آپ دنیاوی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر اپنی ابدی زندگی کی تعمیر پر پوری توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ خوف اور زوال کے بجائے امید اور روحانی عروج کا دور ہے۔ جی بالکل۔ تو آئیے اس گہری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب اس تصور کو کیسے کھولتی ہے اور ہمیں جوانی میں ہی ایک بامقصد بڑھاپے کی بنیاد رکھنے کے لیے کیا سکھاتی ہے۔ ضرور۔ کتاب شروع ہوتے ہی ایک بنیادی سوال ہمارے سامنے رکھتی ہے، بڑھاپا زحمت ہے یا رحمت؟ اور فوراً ہی دو قسم کی زندگیوں میں فرق واضح کرتی ہے۔ جی، ایک جس کا مرکز مادہ پرستی ہے اور دوسری جس کا مرکز خدا ہے۔ اور یہ صرف کوئی فلسفیانہ بات نہیں لگتی، اس کی حقیقی زندگی میں مثالیں موجود ہیں، جیسا کتاب میں بتایا گیا ہے۔ جی ہاں، اور یہیں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، کتاب کے مطابق یہ فرق صرف آپ کے نقطہ نظر پر منحصر ہے۔ اچھا۔ مصنف نے مسٹر ہمدانی کی ایک بہت طاقتور مثال دی ہے، جو ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھے۔ جی، میں نے وہ پڑھی۔ جب وہ ریٹائر ہوئے تو وہ اس صدمے کو برداشت ہی نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا، جب میں اپنی کرسی سے اٹھا تو ایسا لگا جیسے میں اپنے کندھوں پر اپنی لاش اٹھائے ہوئے ہوں۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ جی، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ اس نفسیاتی کیفیت کی بہترین عکاسی ہے جسے انمیشمنٹ کہتے ہیں۔ یعنی جب کسی شخص کی شناخت اس کے عہدے سے اتنی جڑ جائے کہ ریٹائرمنٹ اسے اپنی موت جیسی لگے۔ یہ تو ایک بہت ہی جدید اور قابل فہم مسئلہ ہے۔ ہم سب ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کی پوری شخصیت ان کے کام کے گرد گھومتی ہے۔ بالکل۔ تو پھر کتاب اس کا متبادل کیا پیش کرتی ہے؟ یہ خدا مرکز بڑھاپا کیسا ہوتا ہے؟ اس کے بالکل برعکس، کتاب آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنئی، امام خمینی جیسی شخصیات کا حوالہ دیتی ہے۔ اچھا۔ ان کی شناخت کسی عارضی عہدے سے نہیں جڑی، بلکہ خدا کے ساتھ ایک مستقل تعلق سے جڑی ہے۔ اس لیے ان کا کام پینشن پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی شدید ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ان کے لیے بڑھاپا بوجھ نہیں بلکہ دنیاوی خلفشار سے آزادی کا ایک موقع ہے، تاکہ وہ امت کی رہنمائی جیسے بڑے کاموں پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ یعنی معاشرہ آپ کو غیر پیداواری کہتا ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ آپ اصل میں غیر بوجھل ہو گئے۔ کیا خوبصورت انداز سے اسے بیان کیا ہے۔ جی بالکل یہی نقطہ ہے۔ تو ایک مضبوط ذاتی شناخت یہ کلیدی حیثیت رکھتی ہے، لیکن معاشرے کا کیا کردار ہے؟ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ کسی بھی معاشرے کی اخلاقی صحت کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں سے کیسا سلوک کرتا ہے۔ جی، اسلام میں اس احترام کو اتنی بنیادی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ اسلام اسے صرف ایک سماجی ذمہ داری کے طور پر نہیں دیکھتا بلکہ ایک گہرے روحانی عمل کے طور پر دیکھتا ہے۔ روحانی عمل؟ جی، کتاب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے جو سچ میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ کون سی؟ میری امت کے بزرگوں کا احترام در حقیقت میرا احترام ہے۔ اوہ، یعنی بزرگ کی عزت کو براہ راست پیغمبر کی عزت سے جوڑ دیا گیا ہے۔ جی، یہ اسے محض اچھی اخلاقیات سے اٹھا کر عبادت کے درجے پر لے جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں امام علی علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جو کتاب میں بیان کیا گیا، جہاں انہوں نے ایک بوڑھے یہودی بھکاری کو دیکھا۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اکثر اس کے گہرے معنی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی، کیا یہ صرف ایک لمحاتی رحم دلی کا عمل تھا یا اس میں کوئی بڑا اصول پوشیدہ ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ صرف خیرات نہیں تھی، بلکہ یہ نظام انصاف کے قیام کا لمحہ تھا۔ اچھا، کیسے؟ جب امام علی نے حکم دیا کہ اس شخص کو سرکاری خزانے یعنی بیت المال سے وظیفہ دیا جائے، تو انہوں نے ایک بنیادی اصول قائم کیا۔
اور وہ کیا تھا؟ یہ کہ جس شخص نے اپنی جوانی میں معاشرے کے لیے خدمات انجام دی ہیں، اس کا یہ حق ہے کہ بڑھاپے میں اس کی دیکھ بھال کی جائے۔ تو یہ خیرات نہیں، حق ہے۔ جی، یہ بزرگوں کی دیکھ بھال کو ایک نجی خاندانی معاملے سے ایک عوامی اور سماجی ذمہ داری میں بدل دیتا ہے۔ ایک ایسا تصور جس پر آج بھی جدید فلاحی ریاستوں میں بحث ہوتی ہے۔ واہ، یہ تو پورے مسئلے کو ہی ایک نئی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ تو ایک طرف ایک مضبوط ذاتی شناخت اور دوسری طرف ایک معاون معاشرہ۔ لیکن اندرونی محاذ پر کیا ہوتا ہے؟ کتاب بڑھاپے کی نفسیاتی اور روحانی خصوصیات کے بارے میں بہت ایماندار ہے۔ جی، وہ مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں پر بات کرتی ہے۔ مثبت پہلو تو سمجھ میں آتے ہیں، جیسے تجربے کی پختگی، گہری سوچ اور خدا سے قربت کے مواقع، لیکن منفی پہلو زیادہ توجہ طلب ہیں۔ ان میں سے ایک ہے بری عادتوں کا بوجھ جو وقت کے ساتھ مضبوط ہو چکی ہوتی ہیں۔ جی، کتاب عادت کو دوسری فطرت کہتی ہے۔ بالکل۔ اور اسی سلسلے میں آیت اللہ حجت کا سگریٹ نوشی ترک کرنے کا واقعہ تو بالکل ناقابل یقین ہے۔ وہ ایک چین سموکر تھے، لیکن جیسے ہی ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ جان کے لیے خطرہ ہے، انہوں نے اسی لمحے اسے چھوڑ دیا اور پھر کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ سچ پوچھیں تو یہ عام لوگوں کے لیے تقریباً ایک سپر پاور جیسا لگتا ہے۔ کیا کتاب ہم جیسے عام انسانوں کے لیے کوئی امید دلاتی ہے جو شاید 40 سال سے اپنی کوئی بری عادت چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہوں؟ ہاں، بالکل۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ آپ کو ایک ولی ہونا چاہیے۔ وہ اس واقعے کو قوت ارادی کی طاقت دکھانے کے لیے استعمال کرتی ہے، جب وہ کسی اعلیٰ مقصد سے جڑ جائے۔ اچھا، تو مقصد اہم ہے۔ بہت اہم۔ آیت اللہ حجت کے لیے مقصد اپنی صحت کی حفاظت تھی تاکہ وہ دین کی خدمت جاری رکھ سکیں۔ تو کتاب کے مطابق پہلا قدم ہے خود شناسی، یہ تسلیم کرنا کہ یہ عادت نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا قدم قرآن جیسی مقدس کتاب سے تعلق ہے جو آپ کو ایک بڑا کیوں فراہم کرتا ہے۔ اور تیسرا قدم ہے خود احتسابی، یعنی روزانہ اپنی پیشرفت کا جائزہ لینا۔ تو یہ ایک تدریجی عمل ہے۔ جی، یہ ایک عمل ہے، لیکن اس کی بنیاد ایک مضبوط ارادے پر ہے۔ تو قوت ارادی بہت اہم ہے، لیکن کتاب صرف ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتی جنہیں ہمیں چھوڑنا ہے، بلکہ ان چیزوں پر بھی جنہیں ہمیں اپنانا ہے۔ یہ ایک عملی ٹول کٹ بھی فراہم کرتی ہے۔ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے بنیادی اصول سے، باقی بچی ہوئی زندگی کو ایک نعمت سمجھنا اور وقت کی قدر کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک حیران کن نقطہ آتا ہے، جسمانی اور روحانی ورزش کی ضرورت۔ کتاب میں تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ زیادہ وقت بیٹھے رہتے ہیں وہ تیزی سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ یہ تو سائنسی طور پر بھی ثابت ہے۔ جی، جسمانی حرکت عمر بڑھنے کے عمل کو سست کر دیتی ہے، اور کتاب اسے دعا کمیل کے اس جملے سے جوڑتی ہے، اے میرے رب، میرے اعضاء کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط کر دے۔ واہ، یعنی جسمانی صحت کا بھی ایک روحانی پہلو ہے۔ آپ اپنے جسم کو اس لیے مضبوط نہیں رکھتے کہ جوان نظر آئیں، بلکہ اس لیے کہ آپ بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں۔ بالکل۔ یہی بات ہے۔ کتاب کا ایک حصہ جو مجھے بہت دلچسپ لگا وہ اولاد کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں تھا۔ کتاب کہتی ہے کہ اگر آپ اپنا بڑھاپا محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جوانی میں اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ یہ تو ایک طویل مدتی سرمایہ کاری کی طرح ہے۔ ہاں بالکل۔ اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں، ان کے عقائد کو درست کرتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں، تو وہ ایسے صالح افراد کی پرورش کرتے ہیں جو محبت اور فرض شناسی کی بنا پر خدمت کرتے ہیں، نہ کہ صرف مجبوری میں۔ جی، ایک نیک اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے بڑھاپے کو سکون دیتی ہے۔ آپ دراصل اپنے بڑھاپے کے لیے بہترین دوست تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں خاندانی تعلقات کا بھی ذکر ہے۔ کتاب میں صلہ رحمی کی بہت تاکید ہے۔ اکثر لوگ اس کا ترجمہ صرف رشتہ داروں سے ملنا جلنا کرتے ہیں، لیکن کتاب کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ گہرا لگتا ہے۔ بہت گہرا۔ صلہ رحمی صرف عید پر ملنا یا فون کرنا نہیں ہے، کتاب اسے خاندان کے پورے ایکو سسٹم کی فعال طور پر آبیاری کرنے کے عمل کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یعنی وہ گوند بننا جو سب کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ جی بالکل، اختلافات کو دور کرنا، ضرورت کے وقت مدد کرنا، خوشیوں اور غموں میں شریک ہونا۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کے اثرات اتنے طاقتور ہیں کہ یہ شہروں کو آباد کرتی ہے اور عمروں میں اضافہ کرتی ہے، چاہے عمل کرنے والے ذاتی طور پر بہت نیک نہ بھی ہوں۔ اس شخص کا معاف کرنا ضروری ہے جس کا آپ نے حق مارا ہو۔ جی، اور یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔
رد المظالم کا خیال واقعی گہرا ہے اور سچ کہوں تو تھوڑا خوفزدہ کرنے والا بھی ہے۔ یہ صرف معافی مانگنا نہیں ہے، یہ فعال طور پر اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے جو آپ نے توڑی تھی۔ جی، یہ ایک مکمل آڈٹ کا تقاضا کرتا ہے۔ اور کتاب میں عقائد کے آڈٹ کا بھی ذکر ہے۔ جی، اسے عقائد کی اصلاح کہا گیا ہے۔ تاریخ سے مثالیں دی گئی ہیں، جیسے ائمہ کے اصحاب جو اپنے عقائد کو امام کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ تصدیق ہو سکے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں۔ یعنی ایک طرح کا روحانی کوالٹی کنٹرول چیک۔ بالکل، اس بات کو یقینی بنانا کہ وقت کے ساتھ آپ کے عقائد میں کوئی غلط فہمی یا بدعت شامل نہیں ہو گئی۔ اور پھر کچھ بہت ہی عملی معاملات ہیں جیسے وراثت۔ کتاب اس پر بہت زور دیتی ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اکثر خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ کتاب انصاف کے ساتھ وراثت کے مسائل حل کرنے پر سختی سے زور دیتی ہے اور اولاد کے درمیان ناانصافی کرنے سے منع کرتی ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد ہے جس میں پیغمبر اکرم نے کسی ایک بچے کو ترجیحی تحفہ دینے کو ظلم قرار دیا۔ جی، اور اس پر گواہ بننے سے انکار کر دیا۔ وصیت لکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ آپ کے کل مال کے 1/3 سے زیادہ نہ ہو تاکہ وارثوں کے حقوق پامال نہ ہوں۔ اور آخر میں صدقہ جاریہ کا تصور آتا ہے، یعنی ایسے کام کرنا جن کا ثواب آپ کے جانے کے بعد بھی جاری رہے۔ جی، یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کے نامہ اعمال کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کھلا رکھتے ہیں، جیسے کوئی مسجد بنانا، کوئی علمی کتاب چھوڑ جانا، یا سب سے بڑھ کر نیک اولاد کی تربیت کرنا۔ بالکل، جو آپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ یہ آپ کی میراث کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کا طریقہ ہے۔ تو اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بڑھاپا اور ریٹائرمنٹ کی زندگی ایک نعمت ہمیں زندگی کے آخری مرحلے کو زوال کے دور کے طور پر نہیں بلکہ ایک بامقصد سفر کے آغاز کے طور پر دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ جی، مقصد، تیاری اور روحانی عروج کا ایک بھرپور سفر۔ اس کتاب کا پیغام بالکل واضح ہے۔ اگر جوانی تقوی اور ذمہ داری کے ساتھ گزاری جائے تو بڑھاپا خوف اور مایوسی کا نہیں بلکہ سکون، عزت اور ابدی کامیابی کی تیاری کا دور بن سکتا ہے۔ یہ محض جسمانی زوال کا نام نہیں بلکہ روحانی عروج کا زینہ ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ۔ یہ کتاب تجویز کرتی ہے کہ ہماری پوری زندگی دراصل اس کے آخری باب کی تیاری ہے۔ کیا ہو اگر ہم اپنی جوانی کو صرف کیریئر بنانے کے دور کے طور پر نہیں بلکہ اس کردار کو بنانے کے دور کے طور پر دیکھنا شروع کر دیں جس کی ہم اپنے بڑھاپے میں امید کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یہ کتاب ہمیں اسی سوچ پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔